بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، بتائیے گرمی کا عذاب کس نبی کی قوم پر نازل ہوا تھا؟ جواب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر۔ سوال ہے، شراب کس نبی کے زمانے میں ایجاد ہوئی تھی؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کے۔ سوال ہے، حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کس کی خوشی میں 2 مہینے کے روزے رکھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی خوشی میں۔ سوال ہے، بتائیے طور سینا یا جبل موسیٰ کہاں واقع ہے؟ جواب، مصر میں۔ سوال ہے، فجر کی نماز کے بعد کون سی تسبیح پڑھنے سے کوئی بھی خطرناک جادو اثر نہیں کرتا؟ جواب، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سوال ہے، جو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ ان صورتوں کو پڑھ لے۔ جواب، سورۃ تکویر، سورۃ انفطار اور سورۃ انشقاق۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب، 82 سال کی عمر میں۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب سب سے پہلے کس کو سنایا تھا؟ جواب، اپنے والد کو۔ سوال ہے، بتائیے صلاۃ تراویح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن پڑھائی؟ جواب، 3 دن۔ سوال ہے، منافقوں نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے مقابلے میں کون سی مسجد بنوائی؟ جواب، مسجد زرار۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے اہل حرم میں کس لقب سے پکارے گئے؟ جواب، امین کے لقب سے۔ سوال ہے، بتائیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کس نے دیا ہے؟ جواب، قرآن مجید نے۔ سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے کون سی چیز سے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا؟ جواب، زکوٰۃ سے انکار کرنے والا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں اسلام کی عمارت کتنے ستونوں پر اٹھائی گئی ہے؟ جواب، 5 ستونوں پر۔ سوال ہے، اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد کس کا درجہ ہے؟ جواب، رسالت کا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں رسول اللہ کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ جواب، اللہ کی اطاعت۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں پیغام رسالت شروع کیا تو سب سے پہلے کس کی اصلاح کی؟ جواب، عقائد کی۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے کس کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ہوا؟ جواب، مدینہ کی طرف۔ سوال ہے، بتائیے وہ کون سی قوم ہوگی جو انسانوں کو کھائے گی؟ جواب، یاجوج ماجوج۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کس جگہ تشریف لے جاتے تھے؟ جواب، غار ہرا میں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے دنیا کو جنت کہا ہے؟ جواب، کافروں کے لیے۔ سوال ہے، بتائیے کس صحابی نے مال کے ذریعے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان کیا؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے، بتائیے فرشتوں میں سب سے پہلے ابلیس پر لعنت کس نے کی تھی؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے، اسلام میں حرام کا ایک لقمہ کھانے کی کیا نحوست ہے؟ جواب، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ سوال ہے، بتائیے 10 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت کس مہینے میں ہوتی ہے؟ جواب، رمضان المبارک میں۔ سوال ہے، 7 گناہ کبھی مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ جواب، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، مسلمان بھائی پر جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، نیک عورت پر تہمت لگانا۔ سوال ہے، بتائیے مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب، پیاز اور لہسن۔
سوال ہے بیت اللہ کے گرد طواف کے لیے وضو کی کیا حیثیت ہے؟ جواب واجب ہے۔ سوال ہے بتائیے حضرت لوط علیہ السلام کی کتنی اولادیں تھیں؟ جواب 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ سوال ہے قرآن پاک کی کون سی سورت کی ہر رات کو تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں آتا؟ جواب سورت واقعہ۔ سوال ہے بتائیے کس زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے؟ جواب عبرانی زبان میں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ جواب ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ سوال ہے بتائیے مسلم خواتین نے پہلی بار کس جنگ میں حصہ لیا تھا؟ جواب غزوہ احد میں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا جانور ہے جس کی وجہ سے حاملہ کا حمل گر جاتا ہے؟ جواب سانپ کی وجہ سے۔ سوال ہے بتائیے خانہ کعبہ کے اندر حبل بت کو کس نے نصب کیا تھا؟ جواب عمر بن لہی۔ سوال ہے بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلے کون سا لفظ نکلا تھا؟ جواب الحمدللہ۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں ابو البشر کس نبی کو کہتے ہیں؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال ہے بتائیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کب ہوئی؟ جواب 619 عیسوی میں۔ سوال ہے بتائیے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب 17 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے عورت کا سب سے خوبصورت زیور کسے کہا گیا ہے؟ جواب شرم و حیا کو۔ سوال ہے 2 لوگوں میں صلح کروانے سے کس چیز کا ثواب ملتا ہے؟ جواب 2 حج کا ثواب ملتا ہے۔ سوال ہے بتائیے حضرت امام حسین کب پیدا ہوئے تھے؟ جواب 5 شعبان 4 ہجری کو۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے حضرت امام حسین کے کان میں اذان کس نے دی تھی؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال ہے بتائیے حضرت صالح علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب 8 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں حضرت امام حسین کی وفات کب ہوئی تھی؟ جواب 10 محرم الحرام 61 ہجری کو۔ سوال ہے بتائیے حضرت امام حسین کا روضہ مبارک کہاں واقع ہے؟ جواب عراق کے شہر کربلا میں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جواب ہاشمی خاندان سے۔ سوال ہے بتائیے زبور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ جواب ریاکاری کرنے سے۔ سوال ہے انجیل کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو سیف اللہ کے لقب سے نوازا گیا ہے؟ جواب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال ہے بتائیے قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا ہے؟ جواب حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کرنے کے لیے کیا فائدے بتائے ہیں؟ جواب دولت اور صحت ملتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں اسلام میں سود کا حکم کیا ہے؟ جواب سختی سے حرام ہے۔
سوال ہے وہ کون سا نیک عمل ہے جو انسان کو بری موت سے بچاتا ہے؟ جواب صدقہ کرنا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں خلفائے راشدین کون ہیں؟ جواب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی۔ سوال ہے قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ اہم نشانیاں کیا ہیں؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج اور دجال کا ظہور۔ سوال ہے وہ کون سا دن ہے جسے مسلمانوں کے لیے ہفتے کا سب سے افضل دن قرار دیا گیا ہے؟ جواب جمعہ کا دن۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب 16 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو ہر مسلمان پر سال میں ایک بار فرض ہے؟ جواب زکوٰۃ صاحب نصاب ہونے پر اور حج استطاعت ہونے پر۔ سوال ہے قرآن کریم میں کس قوم کا ذکر آیا ہے جنہیں چمگادڑ میں تبدیل کر دیا گیا تھا؟ جواب بنی اسرائیل کی نافرمان قوم۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کنیت کیا تھی؟ جواب خلیل اللہ۔ سوال ہے بتائیے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کون سا کام کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب اللہ کا ذکر اور خیرات کرنا۔ سوال ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو گھر سے کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب دینی ماحول۔ سوال ہے بتائیے کس طریقے سے نماز پڑھنے والا شخص موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب لمبا قیام کرنے والا۔ سوال ہے محرم الحرام میں کون سی دو صورتوں کی تلاوت کرنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تقویم میں بہت مقدس اور اہم مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نیکوں اور عبادتوں کا مہینہ ہے جس میں کی گئی باتوں کا ثواب کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی طاقت کس میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ اخلاص پڑھا کرو کیونکہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، بحوالہ صحیح مسلم۔ محرم الحرام کے مہینے میں روزانہ کسی بھی وقت خاص طور پر نمازوں کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، بحوالہ ترمذی شریف۔ حضرت موکل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص اللہ کی رضا اور آخرت کے ثواب کے لیے اس کی تلاوت کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ محرم الحرام کے مہینے میں روزانہ کسی بھی وقت خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کریں، نیت کریں یہ تلاوت اللہ کی رضا اور گناہوں کی معافی کے لیے کر رہے ہیں۔ تلاوت کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اے اللہ میں تیری رضا کے لیے سورہ یاسین اور سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں، میری اس تلاوت کو قبول فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، میری مشکلات کو دور فرما اور میرے نیک حاجات کو پورا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سوال ہے کون سے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے؟ جواب جس گھر میں عورت کی عزت نہ ہو۔ سوال ہے قرآن مجید میں کون سی 4 دھاتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب سونا، چاندی، لوہا اور تانبا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں موت سے قیامت تک کے سفر کو کیا کہتے ہیں؟ جواب عالم برزخ۔ سوال ہے بتائیے قرآن پاک میں کون سی 4 مساجد کا ذکر آیا ہے؟ جواب مسجد اقصی، مسجد الحرام، مسجد قباء اور مسجد زرار۔ سوال ہے جسم پر کیا لگانے سے شیطان 40 دن تک قریب نہیں آتا؟ جواب زیتون کا تیل۔ سوال ہے ہاتھ میں کڑے اور دھاگے باندھنے سے کون سی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے؟ جواب کوئی بیماری بھی نہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا اور فرمایا تجھ پر افسوس ہے، یہ کیا ہے؟ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ بیماری کی وجہ سے پہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے تمہاری بیماری میں اضافہ ہوگا، اس کڑے کو اتار دو، اگر تم اسی حالت میں مر گئے تو کبھی بھی فلاح پانے والوں میں نہیں ہوگے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب اور رشتہ داروں نے پہلی ہجرت کس کی طرف کی؟ جواب حبشہ کی طرف۔
سوال ہے بتائیے وہ کون سا ملک ہے جس کو نبیوں کی سرزمین کہتے ہیں؟ جواب فلسطین۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس صورت میں احمد کہا گیا ہے؟ جواب سورۃ الصف میں۔ سوال ہے حج میں پہاڑی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب سعی کہتے ہیں۔ سوال ہے بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟ جواب بھائی کا رشتہ تھا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنے عرصے کا وقفہ تھا؟ جواب 2 ماہ کا وقفہ تھا۔ سوال ہے بتائیے وضو، غسل اور تیمم کے احکام کس صورت میں ہیں؟ جواب سورۃ المائدہ میں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو بیت اللہ شریف کی چابی مستقل طور پر دی؟ جواب عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں سورۃ ال عمران میں کس مشہور غزوہ کا ذکر ہے؟ جواب غزوہ احد کا۔ سوال ہے بتائیے سورۃ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ جواب کتے کا۔ سوال ہے ختم نبوت کے حوالے سے قرآن مجید کی کتنی آیات میں دلیل پیش کی گئی ہے؟ جواب 99 آیات میں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب 135 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں حج کے دوران قربانی کس مقام پر کی جاتی ہے؟ جواب منہ کے مقام پر۔ سوال ہے مسجد قباء کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں آیا ہے؟ جواب سورۃ التوبہ میں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں حضرت خالد بن ولید کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب بنو مخزوم۔ سوال ہے بتائیے علم الحساب کا آغاز کس نے شروع کیا؟ جواب حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے جوتے پہن کر نہانے والے انسان پر کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب رزق کی تنگی۔ سوال ہے وہ کون سی گناہگار عورت ہے جسے زبان کے ذریعے جہنم میں لٹکایا جائے گا؟ جواب شوہر کی نافرمان۔ سوال ہے حمل کے دوران عورت کون سی سورت پڑھے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ جواب سورہ یوسف۔ سوال ہے بتائیے قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب 4 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے قرآن میں کس نبی کا ذکر آیا ہے جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال ہے قرآن کریم میں کتنے مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے؟ جواب 700 سے زائد مقامات پر۔